بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وجاء في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے. ایک حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور دوسری وہ روایت میں نے پڑھی جو مسلم شریف میں ہے. ان دونوں روایتوں میں توبہ اور استغفار کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم، میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں. یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو اور استغفار کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ذرا سوچئے، ایک روایت میں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک دوسری روایت میں کہ 100 دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اے لوگو، تم بھی توبہ استغفار کرو. انبیاء کرام جو ہوتے تھے معصوم ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں. آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ، نبی سے گناہ کا صدور ہوتا نہیں ہے، لیکن جو بھی بھول چوک ہو جائے، جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر رکھا ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان سے کسی طرح کی غلطی نہیں ہوتی ہے. پھر نبی فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اور روزانہ 100 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں. ذرا سوچئے، پھر ہمیں اور آپ کو کتنی دفعہ توبہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے کتنا رونا چاہیے، کتنا گڑ گرانا چاہیے. ہم اور آپ انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے بھول چوک خطائیں ہوتی ہیں. انسانوں میں صرف انبیاء کرام معصوم عن الخطا، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، ان سے کسی طرح کی غلطی اور نافرمانی نہیں ہوتی. انبیاء کرام کے علاوہ جو دیگر انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب تک مشرق سے سورج طلوع ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توبہ قبول کرتا رہے گا. لیکن جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بندہ جب حالت غرغرہ میں ہوتا ہے، حالت نزع میں ہوتا ہے، روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے اور غرغراہٹ کی آواز آتی، آخری وقت ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ استغفار کا معمول بنائیں. روزانہ ہم توبہ استغفار کریں. کسی نماز کے بعد وقت خاص کر لیں، یا صبح کے وقت، یا شام کے وقت، یا چلتے پھرتے بھی توبہ استغفار کر سکتے. ہم چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چلتے پھرتے ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے توبہ استغفار کر سکتے ہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان میں بیٹھ کے توبہ استغفار کر سکتے ہیں. آپ معلم اور مدرس ہیں، آپ مختلف مناسبتوں سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم روئیں گے، توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آنسو بہائیں گے، تو یہ آنسو جو آنکھ سے گرتے ہیں اللہ کو انتہائی محبوب ہے.
انتہائی محبوب آنسو ہیں. ہمارے آنسو رائے گا نہیں جائیں گے، ہمارا رونا رائے گا نہیں جائے گا. ہم تڑپیں گے اللہ کے سامنے اور ہم اپنی بے چینی کا، اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پردہ ڈال دے گا. لہذا ہماری یہی گزارش ہے، بلکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں. ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فیاضی کا اظہار کرتے ہیں، سب کام کرتے رہیں. ان کاموں کے ساتھ ایک بہت اہم کار خیر ہے، بہت اہم کام ہے، اور وہ یہ کہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں. استغفار کی بہت فضیلت ہے. میں اس چھوٹی سی کلپ میں استغفار کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن استغفار کا اہتمام کیجئے تو اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے. آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت فوائد ہمیں نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کے اہتمام کی توفیق عنایت فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے. ہمارا آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں، مقربین میں، اللہ کے خاص لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم یہ دعا کثرت سے کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے علاوہ اور بھی استغفار کے صیغے، استغفار کے جملے اور بھی دوسرے انداز سے وارد ہیں. آپ کو جو بھی انداز، جو بھی دعا یاد ہو، آپ اس کا اہتمام کریں اور کثرت سے استغفار کریں. اگر دعا کے الفاظ یاد نہ ہو تو الفاظ یاد کر لیے جائیں، اور اگر نہ یاد ہو سکے تو آپ اپنی زبان میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں، یا آپ کی جو بھی زبان ہو اس میں دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے بندوں کی دعائیں، اپنے بندوں کی توبہ، بندوں کا استغفار اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں خاص نورانیت ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں خاص نورانیت ہوتی ہے. لہذا اگر قرآن کے الفاظ میں، احادیث کے الفاظ میں اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.